زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئ ظلما وجورا. زمانے کے امام جب ظہور فرمائیں گے تو عدل اور انصاف کو زمانے میں پھیلا دیں گے، ظلم و جور کا خاتمہ کر دیں گے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ظلم صرف قتل کو کہا جاتا ہے، ظلم صرف چوری ڈکیتی کو کہا جاتا ہے، ظلم صرف تماچا مارنے کو اور تھپڑ مارنے کو کہا جاتا ہے. ظلم اس کا نام نہیں ہے. ظلم اس کا بھی نام ہے کہ جو ہم اپنا کام کر رہے ہیں، جو روزانہ کا رزق کما رہے ہیں، اگر اس کے اندر ہم نے اپنے کام کے ساتھ ناانصافی کی ہے تو یہ بھی ظلم ہے. اگر اس ظلم کو ہم نے اپنی زندگی سے نکال دیا، زمانے کے امام ہم سے ملاقات کے لیے آئیں گے. اور واقعات بہت سارے ہیں. ایک شخص تھا، امام کا بڑا عاشق تھا، چاہتا تھا کہ زمانے کے امام سے ملاقات کرے. بہت کوشش کی اس نے. اسے پتا چلا کہ مسجد سہلا کے اندر اگر کوئی یہ اعمال انجام دیتا ہے کہ ہر شب بدھ جاتا ہے مسجد سہلا، اعمال انجام دیتا ہے، تو زمانے کے امام سے اس کی ملاقات ہوتی ہے. آپ نے یقیناً سنا ہوگا مسجد سہلا کے بارے میں یہ روایت موجود. کہتے ہیں کہ اسے کئی سارے بدھ تک اس طریقے سے اعمال انجام دیے. 37ویں یا 38ویں بدھ کو اسے یہ خبر ملی کہ زمانے کے امام سے اگر تو ملاقات کرنا چاہتا ہے تو فلاں بازار میں چلا جا. وہ لوہاروں کا بازار ہے، آہنگروں کا بازار ہے، وہاں پر جا، فلاں دکان میں امام زمانہ موجود ہے. یہ دوڑتا دوڑتا پہنچا. اور اس نے کیسے کیسے کام نہیں کیے تھے اس کے بارے میں ہے کہ اس نے علم جفر حاصل کیا تھا تاکہ امام کو پہچانے وہ کہاں پر ہے. علم رمل حاصل کیا تھا تاکہ جانے کہ امام کہاں پر ہے. علوم عجیبہ اور غریبہ اس نے حاصل کیا تھا کہ پتہ چلے کہ امام کہاں پر ہے. اب ایسا شخص جو اتنا مشتاق ہو، اتنا دیوانہ ہو، جب کہا جائے کہ تیرا امام فلاں جگہ پر ہے تو کیسے دوڑتا ہوا بھاگتا ہے. یہ بھاگا اور وہاں اس بازار میں گیا جس دکان کا بتایا گیا تھا. اسی دکان کے قریب زمانے کے امام موجود. امام کے قدموں میں گر گیا، رونے لگا. مولا اتنا عرصہ ہو گیا آپ نے اپنا دیدار نہیں کروایا، میں آپ کے دیدار کا مشتاق تھا، آپ کی مہربانی کہ آپ نے ہم جیسوں پر کرم فرمایا. امام نے اسے اشارے سے بٹھا دیا، کہا خاموش ہو جاؤ، یہاں پر بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا بڑا خوشی خوشی. اور امام اس دکاندار سے جس کا کام یہ تھا کہ قفل سازی کرتا تھا، یعنی تالوں کو صحیح کرتا تھا، تالوں کو ٹھیک کرتا تھا، ریپیئرنگ کا کام کرتا تھا. امام اس مرد کے ساتھ محو گفتگو ہوئے اور بہت خوشی کے ساتھ اس سے باتیں کر رہے. اب یہ بڑا حیران ہوا کہ اس کی خوش قسمتی، امام اس کی دکان پر بھی آئے ہوئے ہیں اور اس سے محو گفتگو ہیں. اتنے میں کیا دیکھا کہ ایک بڑھیا اپنے ہاتھوں میں ایک تالا لے کر آئی. کہنے لگی کہ میں تالا بیچنا چاہتی ہوں، میرے پاس اس کی چابی موجود نہیں ہے، اس کے اندر شاید کوئی خرابی ہے، آپ اس تالے کو رکھ لیجئے، مجھے 3 درہم کی ضرورت ہے، وہ مجھے 3 درہم دے دیجئے. کرنسی کوئی اور بیان کی گئی ہے لیکن میں بات کو آسان کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. 3 درہم کہا کہ وہ 3 درہم مجھے دے دیجئے. اس دکاندار نے تالے کو دیکھا اور اس کو چیک کرنے کے بعد کہا کہ تالا تو بالکل ٹھیک ہے، اگر اس کی چابی ہوتی تو یہ تالا 10 درہم کا ہوتا. چونکہ چابی نہیں ہے اس لیے اس کی قیمت 8 درہم ہے میرے ساتھ. وہ کتنا کہہ رہی تھی؟ اس نے کہا تھا 3 درہم میں تالا لے لو مجھ سے. یہ کہہ رہا 3 درہم کا نہیں، 8 درہم کا میں تجھ سے لے رہا ہوں. کہنے لگی میں نے تو پورے بازار کا چکر لگا لیا، کوئی مجھے 3 نہیں دے رہا، آپ مجھے 8 دے رہے ہیں، میرا مذاق تو نہیں اڑا رہے، آپ میرے ساتھ کوئی مسخرہ تو نہیں کر رہے. 8 درہم آپ دینا چاہ رہے، پورا بازار مجھے 3 درہم نہیں دے رہا. کہا کہ میں نے تو انصاف کے ساتھ تجھے کہا ہے، میں تجھ پر کوئی ظلم نہیں کرنا چاہتا. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تو نے جو مجھے تالا دیا ہے وہ صحیح و سالم ہے، اگر تو مجھے بیچنا چاہتی ہے تو 8 درہم کا میں خریدنے کے لیے تیار ہوں. کہا کہ 8 درہم تو بہت زیادہ ہے، تم جتنے بھی دو گے میں لینے کے لیے تیار ہوں. اس نے کہا کہ پھر اگر میرا بھی اس کے اندر تھوڑا سا پروفٹ رکھو تو میں 7 درہم میں تم سے خریدنے کے لیے تیار ہوں، 7 درہم لو اور چلے جاؤ. وہ دعائیں دے کر چلے گئی، خوشی خوشی چلے گئی. بس امام نے جب یہ منظر اس عاشق کو دکھا دیا کہ جو ملاقات کے لیے در بدر بھٹک رہا تھا، امام نے اس سے مخاطب کر کہا کہ اے شخص، اگر تو مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو میرا پتہ معلوم نہ کر، تو ویسا بن جا جیسا یہ دکاندار ہے. اگر تو اپنی زندگی میں انصاف لے کر آ جائے گا، اپنی زندگی سے ظلم کو ختم کر دے گا، ناانصافی کو ختم کر دے گا، تو پھر تجھے میرے پتے پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیرے پتے پر آؤں گا.
اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کتنا بڑا پیغام ہے اور کتنا آسان سال ہے زمانے کے امام سے ملاقات کا۔ اگر اپنی زندگیوں میں انصاف لے کر آ جائیں، دکان میں ہو تو انصاف ہو، گھر میں ہو تو انصاف ہو، مجلس میں ہو تو انصاف ہو، مسجد میں جائیں تو انصاف ہو، کہیں پر انسان ظلم کرنے والا نہ ہو۔ اگر ظلم کو اپنی زندگی سے نکال دیا تو امام کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا، زمین میں عدل و انصاف کو بھر دیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ آج کے زمانے میں، غیبت کے زمانے میں جو اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے روایات کی روشنی میں، وہ سب سے افضل انسان ہے۔ میرے ساتھ چلے تو نہیں گئے؟ سب سے افضل انسان ہے۔